صلاۃ شریف۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ وعلیکم السلام۔ کے لیے منتخب ہو چکا تھا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے حاضری نہ ہو پائی۔ بہرحال کسی نے کہا کہ اگر دور ہستم دلم دور نیست، فراموش کردن ترا خوب نیست۔ بظاہر اگر کچھ ٹائم ہماری جدائی بھی رہی اور دوری بھی رہی، لیکن ہمارے قلوب جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے کو بھول جانا یہ مناسب نہیں اور اچھا نہیں۔ تو حاضران با بصر در وجود، حاضران بے بصر دور، اور نائبان با بصر در وجود، جو اکٹھے ہیں، موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دل والی آنکھیں نہیں ہیں، دل والی بصیرت نہیں ہے، دل بینا نہیں ہے، تو وہ دور ہے۔ اگر بظاہر دوری ہے لیکن دل والی بینائی ہے، دل والی آنکھیں ہیں، دل والی دید ہے، تو وہ دوری نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صادقین کے ساتھ جڑے رہو، صادقین کے ساتھ اکٹھے رہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے صادقین میں قوت اور پاور رکھی ہوگی، جس وجہ سے وہ اللہ نے اپنے کلام میں حکم فرمایا کہ صادقین کے ساتھ جڑے رہو، ان سے تعلق میں مضبوط رہو، ان کے ساتھ تعلق عقیدت اور محبت جو ہے اور صحبت یہ قائم رہو۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم علیہ رحمت نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا، بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جڑ کے رہنا، یہ 100 سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اور ہم جو اعمال کر رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں میرا عمل قابل قبول ہے اور وہ ہماری نجات کا سبب ہے، یا ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، یا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یا دیدار خداوندی کا ذریعہ اور سبب۔ لیکن اللہ والوں سے جو تعلق ہے، ان کے ساتھ جو حفاظت ہے، ان کی جو صحبت ہے، ان کی جو معیت ہے، اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکا جلیسوں، ان کا جو ہم نشین ہے، ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے والا، وہ شکی نہیں ہے، وہ شکی نہیں، بدبخت نہیں ہے، وہ محروم نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شکی ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، اور شکی کا ضد ہے سعید، جو سعید ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے یہ ہمیں بشارت دی، قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ کے ساتھ، اہل ذکر کے ساتھ جو تعلق رکھنے والا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا جو ہے، ہم نشین ہے، وہ سعید ہے، یعنی وہ جنتی ہے۔ یہ جو لمحات اور ساتیں جو ہم اللہ والوں کے ساتھ، اہل ذکر کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، تو ان کی بدولت اللہ تعالیٰ حضور کے پیشن گوئی کے مطابق آپ کو سعید بنا دیتا ہے، اور سعید کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ جنت میں جائیں۔ یہ جو صحبت ہے صالحین کی، جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ملے رہو، جڑے رہو، تو اس صحبت میں بیٹھنے والا سعید بن جاتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ یہ صحبت جو ہے یہ جنت کی سند ہے، جنت کی کنجی ہے، یہ جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ اور دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا غوث العظم اتنے عظیم ولی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا، میرے پیارے مانگ جو مانگنا چاہتے ہو
مانگنا آپ کا کام ہے اور عطا کرنا سبحان کا کام۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی شہباز لامکانی نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ مشاورت کر لیا۔ اللہ کے محبوب کی مشاورت کی ضرورت نہیں تھی، یہ کہ آپ اور ہمارے تعلیم کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو، تو آپ نے عملی طور پر اپنے صحابہ سے اربع سے مشاورت کی۔ پیران پیر نے سوچا اللہ نے تو مجھے دعا کی قبولیت کے لیے اور کوئی منصب اور مقام مانگنے کے لیے اللہ نے اذن تو دے دیا ہے، اب کسی اللہ والے سے یہ عاجزی ہے، ورنہ وہ پیران پیر ہیں، قیامت تک آنے والے اولیاء کے مرشد ہیں، تو غوث اعظم ہیں، لیکن ہمارے لیے درس اور سبق ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کسی سے مشورہ کر لیں۔ رات کا ٹائم تھا، ساری دنیا سوئی ہوئی تھی، تو باہر نکل پڑے۔ تو بھائی ایک لوہار تھا، اس کی دکان کھلی ہوئی تھی اور وہ کچھ لوہے سے کوئی چیز بنا رہا تھا، تو آپ کے دل پہ آیا کہ یہ اللہ کا بندہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، اپنے بچوں کی حلال روزی کمانے کے لیے یہ محنت مزدوری کر رہا ہے، اور یہ اللہ کا کوئی کامل بندہ ہے، بولتے ہیں نا ولی را ولی میں سنا سد، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ تو آپ ان کے پاس گئے، فرمایا کہ اللہ نے کرم کیا ہے اور اللہ نے مجھے الہام کیا ہے، پیارے مانگ، جو مانگے گا آپ کو ملے گا، تو آپ بتاؤ، آپ مشورہ دو کیا مانگو۔ تو اس لوہار نے کہا ابھی میں کام میں مصروف ہوں، اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے میں دکان پہ بیٹھا ہوں، تو فلاں دن آپ تشریف لے آئیں۔ آپ اور ہم ہوتے نا، تو کہتے ہاں بھائی میں تو بڑا عالم ہوں، دنیا میری سلامی ہے، میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، یہ لوہار ہے اپنا دکان کھولی ہوئے کاروبار کر رہا ہے، میں نے احسان کر کے اس سے مشاورت کر رہا ہوں اور یہ جو ہے مجھے حاضری دے رہا ہے۔ پر میں ٹھیک ہے، اچھا پھر اسی دن وہاں تشریف لے آئے جو انہوں نے ٹائم دیا، یہ آپ کے لیے ہمارے لیے درس چھوڑ کے گئے کہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو جلد بازی نہیں کرو، کیا ہاں جب وہ حال حوالے ہیں تو پھر ان کو حال حوال دو، اور پھر آپ جو بھی علم عقیدت ہے، جو بھی آپ چیز مقصد لے کے گئے ہیں وہ عرض کرو، لیکن وہ جلدی نہیں کرو۔ تو گئے تو وہاں لوگ اکٹھے تھے، اور اس لوہار کے بارے میں کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ ہوا کیا کہ کسی الزام پہ اس کو وقت کے قاضی نے وہ سزا موت سنائی اور اس کو پھانسی پہ لٹکایا، اور یہ طے ہوا کہ اس کو نہ کوئی غسل دلایا، نہ کوئی جنازہ پڑھا، اس کو کچرے کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکو۔ وہ کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ۔ اللہ والوں کے بارے میں ایسی باتیں بھی کبھی کبھار اٹھتی ہیں، لیکن وہ گھبراتے نہیں ہیں، ان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ تشریف لے گئے تو لوگوں کو مختلف اس کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا، اور ساری ماجرا جب معلوم ہوئی، پر مجھے تو لے چلو ان کے پاس۔ سائیں کو لے آئے اس لوہار کے میت کے لاش کے اوپر، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ والے جو وعدہ کرتے ہیں نبھاتے ہیں، مجھے آپ نے ٹائم دیا تھا، اور اللہ والے جو ہے نا مرنے کے بعد بھی حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، تو کیونکہ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار اخر، اللہ والے مر نہیں جاتے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں ہجرت کر جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ لوہار اٹھ کے بیٹھ گئے، اور مردوں کا زندہ ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ تو پھر کہا کہ ہاں میں نے واقعی وعدہ کیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ عاشق کا انجام دیکھ رہے ہیں، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا محنت مزدوری کر کے بچوں کی روزی کماتا تھا، اور مجھے مرد الزام بنا کر کے، مقدمہ چلا کر کے، موت کی سزا سنا کر کے، اور سولی پہ چڑھا کر کے
اور مجھے نہ غسل دلایا گیا نہ کفن پہنایا گیا اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا گیا. تو بھائی عاشق کا انجام دیکھ رہے ہو. اپنی طرف اشارہ کر کے کہا بظاہر وہ تو دنیا دار تھا لیکن غوث العظم بھی تو غوث العظم تھے, جانتے تھے کہ بھائی یہ عاشق ہے. اللہ ولی میں سنا سر کہا کہ سائیں عاشق کا انجام تو دیکھ رہے ہو اور معشوقی کے لیے منہ چاہیے. کیا؟ اللہ کے معشوق بننے کے لیے منہ چاہیے. اور آپ اللہ سے عرض کرو, دعا مانگو کہ اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا دے. محبوبیت کا بھی بڑا مقام ہے. اللہ محبت کرے اور بندہ محبوب ہو جائے. اللہ طالب ہو مطلوب ہو جائے. اللہ محب ہو اور وہ محبوب بن جائے. آپ اللہ سے محبوبیت کے مقام کی دعا کریں. تو وہاں ایک پیران پیر نے فرمایا کہ اعلیٰ مجھے اپنا محبوب بنا. کیا اللہ نے تو وعدہ کیا تھا. یہ الہامی بات ہے, کوئی قرآن سنت کی بات نہیں ہے کہ کل کوئی یہ کہے کہ میں مفتی صاحب نے کیا کہہ دیا. تو اللہ والوں کے دل پہ لکھا ہوتا ہے. تو کہا یا اللہ مجھے اپنا محبوب بنا دے. تو صبح کو جب آپ تشریف لائے تو ہر ایک کہنے لگا محبوب سبحان اللہ, پاک ذات کے محبوب. اس دن سے قیامت تک آپ کو اللہ نے اپنی محبوبیت کے مقام پہ فائد محبوب سبحان. تقریباً ہر ایک چھوٹا بڑا مرد عورت ہر ایک ماننے والا نہ ماننے والا بھی کہتا ہے کہ محبوب سبحان. محبوب سبحان پاک ذات کے محبوب, کتنا بڑا مقام ہے. اور اللہ نے محبوبیت کے لیے شرط لگائی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محبوب اعلان کر دو, اعلان میری طرف سے ہے لیکن آپ کی مبارک زبان سے میں اعلان کرانا چاہتا ہوں. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کی دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ آپ کا محبوب ہے اور اللہ کے آپ محب ہو, اللہ مطلوب ہے, آپ اللہ کے طالب ہو, تو پھر فاتبعونی میری اتباع کرو, میرے نقش قدم پہ چلو. یحببکم اللہ, پھر معاملہ اللہ تعالیٰ بدل دے گا. آپ کی دعویٰ ہے کہ میں محب ہوں, اللہ میرا محبوب ہے. جب میرے نقش قدم پہ چلو گے, میری پیروی کرو گے, میری سنتوں پر اداؤں پہ چلو گے, تو پھر اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. کیا بنائے گا؟ آپ محبوب ہو جاؤ گے اور اللہ آپ کا محب بن جائے گا. سبحان اللہ. پھر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ سب گناہ آپ کے بخش دے گا, مقام محبوبیت پر آپ کو فائز فرمائے گا اور اللہ آپ کے گناہ بخش کے آپ اپنا قبول اور محبوب بندہ بنے. تو بھائی یہ دروازہ محبوب سبحانی نے ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نے کھول کے رکھا ہے کہ قیامت تک جو بھی اللہ کا بندہ آئے اور وہ اللہ کے محبوب کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے, شادی کرنی, اٹھنا بیٹھنا, کام کاج کرنا, جاگنا سونا, جینا مرنا, ہر لمحہ زندگی کا حضور کے طریقے مطابق جو چلے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی بخش دے گا, اس کو اپنا محبوب بنا لے گا اور غوث العظم کی خاص نظر کا وہ شکار ہو جائے گا. سیدنا پیران پیر کا وہ بھی پیارا محبوب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو سیدنا غوث العظم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلائے, اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلائے. یہاں بھی ان کے ساتھ عقیدت جو ہے, عقیدت کے بدولت اللہ تعالیٰ روحانی طور پر ہمیں ان کے ساتھ رکھے اور قیامت کے روز بھی ان کے زمرے میں, ان کے جماعت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے اور ان کے قیادت میں ہم ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. اللہ کا جنت میں جا کے دیدار. وما علینا الا البلاغ.